آبادی کے لحاظ سے دنیا کے چھٹے بڑے ملک پاکستان میں سالانہ اوسطاً 1000 سے زائد بچے بچیاں اغوا کر لیے جاتے ہیں۔ ریپ اور اجتماعی جنسی زیادتی کا نشانہ بننے والے معصوم لڑکے لڑکیوں کی اوسط تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اعداد و شمار ایسے جرائم کے ہیں جو پولیس کو رپورٹ کیے جاتے ہیں، جبکہ ایسے بہت سے جرائم سماجی بے عزتی کے خوف یا مجرموں کی طرف سے دھمکیوں جیسی وجوہات کے باعث پولیس کو رپورٹ کیے ہی نہیں جاتے۔ مجرم جرم کرنا کبھی بھی نہیں چھوڑتا، خصوصاً ایسے ماحول میں جہاں مجرموں پر رحم کیا جاتا ہو، ان کو سزائیں نہ دی جاتی ہوں۔ مظلوموں کی داد رسی کرنے کی بجائے انصاف کی فراہمی کو ہی ان کے لیے درد سر بنایا جائے، اور آخر میں بے بسی کے عالم میں وہ شخص مایوسیوں کے دلدل میں جا گرے اور ظالم، جابر، زانی، ڈاکو، چور، قاتلوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، جس سے جرائم کا ریشو بجائے کم ہونے کے بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ یہ فقرہ آج بھی انسانی حقوق کی چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو حکمران ظالموں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، وہاں کی رعایا بہت بے دردی سے قتل کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زنا وہ ذلیل حرکت ہے جس کا ارتکاب کر کے انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ نفسانی خواہشات کی پیروی میں مگن یہ شخص اللہ رب العزت کی نظروں سے گر جاتا ہے اور انتہائی درجے کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے حیائی، فحاشی اور یعنی کے کام کرنا ہی صرف حرام قرار نہیں دیے، بلکہ ان کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر بے حیائی اور فحاشی کی مذمت کی گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم میں فحاشی کا غلبہ ہوا ہو اور اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا نہ کرے۔ جس طرح شیطان کا سب سے مؤثر ہتھیار فحاشی اور یعنی ہے، بالکل اسی طرح شیطان کے پیروکار باطل قوتوں کا بھی ہمیشہ یہی ہتھیار مؤثر رہا ہے۔ آج پاکستان میں مارننگ شوز ہوں یا پھر پاکستانی ڈرامے ہوں، کسی کی جیب میں پیسے میسر ہوں یا نہ ہوں، لیکن اسمارٹ فون انٹرنیٹ پیکج کے ساتھ ضرور دستیاب ہوگا، جس کے نتائج انتہائی سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے اسکول بی فار بال اور ڈی فار ڈول سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اسکول و کالج میں تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا جاتا ہے بچوں کو، لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ موجودہ دور تعلیم سوائے ایک پیپر کے ٹکڑے کے اور کچھ نہیں ہے۔ جہاں تک تربیت کا سوال ہے تو اس کا دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آتا۔ عدل و انصاف بدقسمتی سے پاکستان میں برطانیہ کا دیا ہوا پارلی نظام جتنا ناسور ہے، بالکل اسی طرح برطانیہ کا دیا ہوا عدالتی نظام بھی اتنا ہی بھیانک ہے۔ اگر کسی کو بچانے کا عہد کیا جائے تو ہر حال میں آزادی اس کا مقدر ہوگی، اگرچہ کتنے ہی سنگین مقدمات اور وارداتوں میں ہی کیوں نہ ملوث ہو، جب کہ اگر کوئی بے گناہی کیوں نہ ہو اسے پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے کہ ہمارے ملک کی اکثر و بیشتر حکمران جماعتیں اس بوسیدہ پارلیمانی نظام اور عدالتی نظام کو ختم کر کے اللہ کے دیے ہوئے نظام کو اپنانا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ نے شریعت تو پہلے ہی نازل فرما دی ہے۔ قرآن مجید صرف چومنے اور فاتحہ خوانی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا میں زندگی کے ہر گوشے میں نافذ کرنے کے لیے قوانین اس میں موجود ہیں۔ ریاست مدینہ کی علمدار حکومتیں تو گزر چکی، لیکن مدینہ کا کوئی قانون بھی نافذ نہ ہو چکا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والی اور ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والی زبانیں احکام خداوندی کو بہیمانہ سزا اور درندگی سے بھرپور فعل کہہ کر مسترد کر دیں اور اپنی فیصلوں کو اللہ کے فیصلوں سے بہتر اور مؤثر جاننے لگی، اور پاکستان میں آنے والی ہر حکومت ہمیشہ ظالم کا ساتھ دیتی ہے اور مظلوم کو پیسا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں فحاشی، عریانی اور زنا کے اڈے تو کھلے عام چل رہے ہیں، اور ہمارے بچے پڑھنے کی بجائے موبائل استعمال کرتے ہوئے غلط چیزوں کی طرف جا رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔